اس آیت کا مطلب کیا ہے، کیوں اسے خطبے میں رکھا گیا، کیوں ہمیشہ سے اس کو پڑھا جا رہا ہے، 1300 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی وجہ کے تعلق سے بتانے کے لیے میں نے اس آیت کو پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پڑھی، وہ آج کے ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس پروگرام کے تعلق سے میں نے پڑھی۔ بچوں کا پروگرام ہے، قرآن کریم کچھ بچوں کا پورا ہوا ہے، اور بچے ہمارے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی۔ اقسم نام کے ایک صحابی ہیں، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں میں چرچا ہوا اور چاروں طرف یہ شہرت ہونے لگی کہ مکہ کے اندر ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو مکہ ہی کا رہنے والا ہے، اور عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے، ایسی باتیں بتاتا ہے جو پہلے لوگ نہیں بتایا کرتے تھے۔ جو خراب لوگ تھے، اسلام سے دشمنی رکھنے والے لوگ تھے، وہ بری بری باتوں سے کہ وہ جادو کرتا ہے، اپنے جو گھر والے لوگ ہوتے ہیں ان گھر والوں میں دشمنیاں پیدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دیتا ہے، بیٹے کو باپ کا دشمن بنا دیتا ہے، بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور جو لوگ صحیح تھے، انصاف پسند لوگ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ باتیں تو وہ صحیح کرتا ہے اور اس کی باتیں بھی سمجھ میں آنے والی ہیں، اور وہ جن باتوں کا حکم کرتا ہے وہ باتیں بھی بہت اچھی ہیں، جن سے منع کرتا ہے وہ سچ مچ بری باتیں ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اقسم نے سوچا، وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، کہ میں جاؤں اور جا کر تحقیق کروں کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگوں سے جب مشورہ کیا اپنے دیگر سرداران سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ سردار ہیں، بڑے آدمی ہیں، آپ کے لیے تحقیق کے لیے جانا مناسب نہیں، آپ ایک کام کیجئے کہ پہلے 2 آدمیوں کو بھیج دیجئے، وہ تحقیق کر کے آئے کہ حقیقت کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ 2 سمجھدار آدمیوں کو چنا گیا اور ان کو بھیجا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معلومات لینے کے لیے۔ ان لوگوں نے مکہ کے آس پاس میں پہلے معلومات اکٹھی کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صرف 2 سوال کیے، بالکل مختصر سے سوال تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مختصر سا جواب دیا۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، من انت، آپ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا، انا محمد بن عبداللہ، میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ بات ختم، پہلا سوال، پہلا جواب ختم۔ دوسرا سوال انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا، ما انت، تمہارا عہدہ اور مقام کیا ہے، کیا مقصد ہے تمہارا، اس کے بارے میں بتاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ اس کے جواب میں کہے، انا عبداللہ ورسولہ، اور پھر اس کے بعد میں یہ آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، وہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ کیا جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور یہ آیت جو میں تلاوت کر رہا ہوں، یہ آیت اللہ کا وہ پیغام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مجھے دیا۔ یہ کہہ کر بات ختم کر دی۔ وہ دونوں کے دونوں آدمی اپنی پوری تحقیقات کرنے کے بعد واپس اپنے قبیلے میں گئے، اور جا کر اپنے سردار سے بتایا کہ ہم نے تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے جو بعد میں معلومات حاصل ہوئی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہاری خاندانی حیثیت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے، تو انہوں نے اس جواب پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ میرا نام تو محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ ہے۔ لیکن جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں،
عرب کا جو مشہور قبیلہ قریش ہے، جس کے سردار عبد المطلب ہیں، جن کا کام بیت اللہ کی ذمہ داری سنبھالنا ہے۔ چاروں طرف سے جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، ان کو پانی پلانے کا انتظام کرنا ہے۔ عرب کے اندر، مکہ کے اندر بے انتہا وقت والا وہ قبیلہ ہے۔ اس قبیلے کے سردار عبد المطلب ہیں اور یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے حسب نسب کے بارے میں کوئی خاص بات ہمیں نہیں بتائی، بالکل مختصر سا جواب دیا کہ میرا نام تو محمد ہے اور میرے والد کا نام عبداللہ۔ پھر ہم نے ان سے معلوم کیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کس وجہ سے آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ کا عہدہ اور مقام کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی مختصر سا جواب دیا اور یہ بتایا کہ میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے اور ایک پیغام مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ پیغام مجھے لوگوں کو بتانا ہے اور لوگوں کو آمادہ کرنا ہے کہ اس پیغام کی طرف وہ چلے۔ کیا تھا وہ پیغام؟ ایسا کون سا پیغام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بتایا؟ وہ کون سا پیغام تھا جو 1350 سال ہو گئے روزانہ جو امام جمعے کی نماز پڑھاتا ہے اس سے پہلے خطبہ دیتا ہے، اس خطبے میں وہ پیغام دیتا ہے؟ کیا ہے وہ پیغام؟ اس پیغام کو بتانے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں کے بارے میں بتایا، 3 کام کرنے کے اور 3 کام نہ کرنے۔ 3 ایسے کام جو پوزیٹیو ہیں ان کو کیا جانا ہے، اور 3 ایسے کام جو نگیٹیو ہیں ان سے بچنا ہے۔ ان 6 کاموں کے بارے میں اس آیت میں حکم دیا گیا، اور 1350 سال سے جو انسان خطبے پر جاتا ہے، خطبہ دینے کے لیے خطیب بنتا ہے، منبر پر جاتا ہے، وہ امت کو یہ پیغام دیتا ہے، پوری ملت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ان 6 کاموں کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جو کرنے ہیں اور 3 کام ایسے ہیں جن سے بچنا ہے۔ کیا ہے وہ پیغام؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے 3 کام کرنے کا۔ نمبر 1 عدل کرنے کا، نمبر 2 بھلائی کرنے کا، نمبر 3 قرابت داروں کو دینے کا۔ مختصر الفاظ میں 3 کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بتائے جو کرنے ہیں۔ نمبر 1 عدل، نمبر 2 بھلائی، اور نمبر 3 دوسروں کی مدد کرنا جو اپنے قریب رہنے والے۔ 3 کام ایسے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے ہر غلط کام سے، ہر بے حیائی کے کام سے، اور ہر اس کام سے جو شریعت کے اعتبار سے غلط ہے، اور ہر اس کام سے جس میں کسی پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو۔ یہ 3 کام۔ نمبر 1 ینہا عن الفحشاء، ہر بے حیائی کے کام کو منع کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ والمنکر، ہر اس کام سے منع کرتا ہے جس کو شریعت نے غلط قرار دیا ہے۔ اور نمبر 3 والبغی، ہر طرح کے ظلم اور زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع کرتا ہے۔ اور پھر آگے یہ کہتا ہے لعلکم تذکرون، ہم یہ تمہیں بتا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ تو وہ 6 کام مختصر طریقے پر میں نے بتائے۔ نمبر 1 انصاف کرنا، نمبر 2 بھلائی کرنا، نمبر 3 جو قرابت دار ہیں ان قرابت داروں کی مدد کرنا۔ ان کو تھوڑا سا ہلکی سی وضاحت کے ساتھ میں عرض کروں۔ عدل، انصاف، عدل کیا ہے؟ مختلف لوگوں نے اس کے مختلف معنی کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی
قرآن کریم کی تفسیر کے بہت بڑے امام اور ایک برگزیدہ صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں عدل نام ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، یہ ہے عدل. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کعب قرظی سے پوچھا تھا کہ عدل کے معنی بتا دیجئے کہ عدل کسے کہتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہر انسان کو حکم دیا ہے کہ تمہیں عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے. کیا ہے وہ عدل اور کیا ہے انصاف؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مختصر الفاظ میں فرمایا کہ دیکھو، کن للصغیر ابن وللشیخ ابنا وللکبیر اخا. 3 کام کر لینا. اگر 3 کام کر لیے تو گویا عدل تم نے کر لیا. نمبر 1، اگر کوئی تم سے چھوٹا ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو جیسے تم اس کے والد ہو، شفقت اور پیار کا اس کے ساتھ میں برتاؤ کرو. نمبر 2، اگر کوئی تم سے بڑا ہے اس کے ساتھ میں ایسا والد برتاؤ کرو جیسے کہ وہ تمہارا چچا ہو اور تمہارا والد ہو، اس کے ساتھ اسی انداز سے احترام کا معاملہ کرو. اور اگر کوئی تمہارے قریب کا ہے تو اس کے لیے تم اخن بھائی کی طرح نرم بن جاؤ. اگر اس طرح کا معاملہ کرتے ہو کہ چھوٹوں سے بڑوں کی طرح شفقت کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو اور بڑوں سے چھوٹوں کی طرح احترام کے ساتھ میں برتاؤ کرتے ہو اور اپنے برابر والوں سے بھائیوں کی طرح احترام کا معاملہ کرتے ہو، پھر تم عدل کرنے والے ہو. بعض لوگوں نے کہا کہ عدل 2 صورتیں رکھتا ہے. ایک عدل کا تعلق ہے انسان کے اپنے اور اپنے خالق کے درمیان. انسان اور خالق کے درمیان عدل یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے اللہ کی کرے، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرے. بندہ معبود مانے اللہ کو مانے، اللہ کے غیر کو نہ مانے. سر جھکائے اللہ کے سامنے جھکائے، اللہ کے غیر کے سامنے نہ جھکائے. اور دوسرا عدل ہے انسان کا اپنی ذات کے درمیان. انسان کا عدل اپنی ذات سے یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے منع کر دی ہیں، اپنے آپ کو ایذا میں ڈالنے کے لیے ان چیزوں کو نہ کرے. شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا. اس کی وجہ یہ انسان کی ذات اللہ کی امانت ہے، اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو. حدیث یہ کہتی ہے من تعدى من جبل فقد قتل نفسه فهو في نار جہنم. اگر کسی آدمی نے خودکشی کی اور خودکشی کرنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، اس نے اللہ کی امانت میں خیانت کی، ایسا شخص جہنم کا ایندھن بنے گا. اگر کسی نے زہر پی لیا، زہر پی کر اپنے آپ کو ختم کر دیا تو بھی جہنم کا ایندھن بنے گا. 3 صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر گئے اللہ کے رسول سے معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہے. اتفاق یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے. ازواج مطہرات سے معلوم کروایا کہ والدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے، کچھ بات معلوم کرنی تھی. اندر سے جواب آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پر نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا باتیں معلوم کرنی تھی کہ ہم آپ سے معلوم کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ نے کہلوایا کہ بتائیے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر معمولات کیا ہیں؟ ازواج مطہرات نے بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول یہ تھے، رات میں کچھ سوتے بھی تھے، کچھ عبادت کرتے تھے، ہمارے پاس گھر میں آ جاتے تھے، اگر ہم کام میں لگے ہوئے ہیں تو ہمارا ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. یہ چیزیں ان کو بتا دی گئی. ان تینوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، انہیں تو بہت ساری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں بہت ساری عبادتوں کی ضرورت ہے. لہذا یہ طے کرتے ہیں کہ اگر ایک نے طے کیا کہ کوئی دن ایسا نہیں جائے گا کہ جس میں روزہ نہ رکھوں.
دوسرے نے یہ طے کیا میں پوری رات عبادت کیا کروں گا، ایک نے یہ طے کیا کہ میرے پاس بیوی تو ہے لیکن میں بیوی کے پاس نہیں جایا کروں گا، بس اللہ یاد میں رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور اس طرح سے آپ کے معمولات معلوم کیے، اور پھر آپس میں انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کو جا کر سمجھایا، ان لنفسک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا، ان لضیفک علیک حقا۔ ایسا مت کرنا، تمہارے پاس تم روزے سے رہو گے، دن میں کوئی مہمان آئے گا اس کی ضیافت کیسے کرو گے؟ تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تم راتوں کو عبادت کرو گے، رات میں بالکل نہیں سو گے، تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، ان آنکھوں کو ان کا حق دو۔ تمہارا نکاح ہوا ہے، تمہاری بیوی ہے، اس کے پاس میں بھی تمہیں جانا ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، اور خود تمہاری اپنی ذات کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ان سب کے حق ادا کرو گے تو عدل کرنے والے ہوگے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو گویا عدل کرنے والے نہیں۔ تو پہلی چیز جو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی، وہ انسان کو حکم دیا کہ وہ عدل کا معاملہ کرے، انصاف کا معاملہ کرے، بے انصافی کا معاملہ ہرگز نہ کرے۔ نمبر 2، دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا والإحسان، بھلائی کرنے کا۔ احسان کا لفظ عربی زبان میں جب بولا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو احسان کے معنی بھلائی کرنے کے ہیں، لیکن عربی زبان میں جب یہ بولتے ہیں تو 2 اس کے معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار انسانی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے۔ آپ نے ان سوالوں کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، مل احسان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے شخص سن، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ احسان کو جانو، احسان کے مرتبے کو جانو، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم جب اللہ کی عبادت کرو تو اس انداز سے کرو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اگر ایسا درجہ، ایسا مرتبہ، ایسی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی کیفیت پیدا کرو کہ تم یہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نظروں کے سامنے۔ آج ہر انسان اس طرح کی بات کا احساس کر سکتا ہے کہ اگر ہم کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کمرہ ہے اور وہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، تو ہم بہت سی باتوں سے احتیاط کریں گے، کیونکہ بھئی CCTV لگا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوگا آفس میں وہیں پر دیکھے گا کہ بھئی کیسی حرکت کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا CCTV کیمرہ جو ہر جگہ پر لگا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو جب بندہ اس کا خیال کرے گا تو ہر موقع، ہر مقام اور ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان جنت میں جانے کے لیے صرف 2 قدم اٹھائے گا، ایک قدم وہ اپنے نفس پر رکھے گا اور دوسرا اس کا قدم جنت میں ہوگا۔ جنت کس قدر آسان۔ تو خیر، ایک تو انسان کے معنی یہ بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر موقع پر، ہر وقت میں ایسا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا احسان کا معنی ہے وہی جو ہم سمجھتے ہیں بھلائی کرنا۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین واحسنوا، بھلائی کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے صحابی، ایک عجیب واقعہ ان کے زمانے کا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے۔ ان کی ایک بیٹی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ لوگوں نے الزام لگایا، تہمت لگائی، سارے لوگوں میں اس کا چرچا کر دیا، بات حقیقت سے دور تھی، جھوٹی تھی، الزام تھا۔
तोहमत थी, बहतान था। कुरान करीम ने बाकायदा उसको जिक्र किया और इन्नल्लज़ीना जाऊ बिइफ्क कहकर कि ये बहतान बांधा गया है, ये इल्जाम लगाया गया है, उसकी पट्टी खोल दी, कली खोल दी और बाकायदा पूरा वाज़ेह कर दिया। उन लोगों ने जो उस तोहमत के चक्कर में आ गए थे, उनमें से एक शख्स का नाम मिस्ताह इब्न उसासा, अच्छे आदमी थे, लेकिन लोगों ने ऐसा चर्चा किया कि जो तोहमत थी वो तोहमत उनकी ज़बान से भी जारी हो गई और लोगों के सामने उन्होंने उस तोहमत का जिक्र कर दिया। उनका खर्चा उठाया करते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई आदमी दूसरे आदमी का खर्च उठाता है, उसके खाने पीने का इंतजाम करता है, और वो आदमी जो हमारे खर्चे पर सारे के सारे काम कर रहा है, हमारी बेटी पर इल्जाम लगाए तो ये बदकार है, ये बदचलन है, तो क्या हम उसको कबूल करेंगे? क्या हम उसको खर्चा देंगे? हरगिज़ नहीं देंगे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये मालूम हो गया कि ये झूठा इल्जाम लगाने में शरीक था और उस इल्जाम की कली खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे बढ़कर अल्लाह तबारक व तआला ने खोल दी कि बाकायदा बिल्कुल झूठा इल्जाम है, तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये तय कर लिया कि मैं इस शख्स को कोई खर्च अब नहीं दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल की और आयत में बाकायदा ये कहा, अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? फलयाफू वलयस्फहू, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि तुम माफ करो, दरगुजर करो, जिसने गलती की है उसकी गलती को माफ कर दो, उसको छोड़ दो। जब ये आयत कुरान करीम के नाजिल हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले से बहुत गुस्से में थे, लेकिन जैसे ही ये आयत आई, अला तुहिब्बून अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ करे? हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे में चले गए, रोकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने लगे और कहने लगे कि हाँ अल्लाह, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मुझे माफ करें। और जिस तरह से पहले से खर्चा देते थे, उसी तरह से उनका खर्चा दोबारा देना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ है एहसान। अगर किसी आदमी ने कोई गलती की है, हम उससे दरगुजर कर दें, उसको माफ कर दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक हदीस में, सिल मन क़तअत वअफू अन मन ज़लमक व अहसिन इला मन असाअ इलैक, जो तुमसे ताल्लुक तोड़ता है तब भी तुम उससे ताल्लुक जोड़ने की कोशिश करो, जो तुम पर जुल्म करता है तुम उसको माफ किया करो, और जो तुमसे दूर जाता है तुम उसके साथ में भलाई का मामला करके उसको करीब किया करो। एक हदीस में तो फरमाया अल्लाह के रसूल ने, ला तकूनु इम्मा मत बन जाना। हम आज कैसे हैं? आज हम सब इम्मा बने हुए हैं। क्या है इम्मा? उसकी वजाहत भी अल्लाह के रसूल ने की कि भाई जो आदमी हमारे साथ भलाई करेगा हम भी उसके साथ भलाई करेंगे, और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा, हमारे साथ ज्यादती करेगा, तो हम कम थोड़ा ही हैं, हम भी ज्यादती करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम ऐसे मत बनो, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर लोग इन अहसनन्नास फ़अहसिनु, अगर लोग तुम्हारे साथ भलाई करें तुम भलाई करना, और अगर वो तुम्हारे साथ ज़ियादती का मामला करें तो तुम बिल्कुल जुल्म मत करना, बल्कि तुम अपने आप को माफ़ी के लायक बनाना, ऐसा बनाना कि तुम्हारे दिल के अंदर इतनी गहराई हो, इतनी वुसाअत हो कि तुम लोगों को माफ़ कर सको। माफ़ करना तुम्हारी आदत के अंदर शुमार। ये दो चीजें आ गई, नंबर एक अदल और नंबर दो ihसान और भलाई। और बाद लोगों ने कहा है कि इन दोनों को जोड़ने के लिए ऐसे कहा जा सकता है कि अगर किसी का हक हमारे ऊपर है, पूरा पूरा हक दे दिया जाए तो वो तो अदल है, और अगर हक से ज़ायद कुछ दे दिया जाए तो वो ihसान। तीसरी चीज जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताई कि अपने लोगों को, मानने वालों को ये बताना है कि तीन काम करने हैं। नंबर एक अदल का मामला करना, नंबर दो हर एक के साथ भलाई करना, और नंबर तीन अगर कोई जरूरतमंद है, कराबतदार है,
ہمارے قریب قریب میں رہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا رشتہ دار نہ ہو، چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہو، ہمارے ملک کا رہنے والا ہو، ملک سے باہر کا رہنے والا ہو، اگر اسے ضرورت ہے ہماری، ہم اس کی ضرورت میں کام آئیں۔ اگر اس کا کام بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کام اس کا صحیح ہے، ہم اس کا صحیح کام بنائیں۔ اگر اس کو بوجھ اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، ہم اس کے بوجھ میں ہاتھ لگا دیں تاکہ اس کا بوجھ اس کے کندھے پر آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اگر ضرورت ہے دوائی کی، ہم دوائی سے اس کو مدد کریں، اگر ضرورت ہے کھانے کی، ہم کھانے سے اس کی مدد کریں۔ جو صورت، جو کیفیت اور جو حالت اپنے کسی بھائی کی مدد کرنے کی ہو سکتی ہے، وہ اپنے اندر ہم کیفیت پیدا کریں۔ اگر یہ بات ہم اپنے اندر پاتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم زندہ کر رہے ہیں، اور وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو قرآن میں دیا اور جسے 1350 سال سے ہر جمعے کے دن امام یاد دلاتا ہے، اس کو ہم ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو گویا ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ادا نہیں کر رہے۔ یہ تین چیزیں اور مختصر سی بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تین چیز جن سے منع فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، وہ تین چیز تھی وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، ہر بے حیائی کا کام، ہر وہ کام جو سنسکار کے خلاف ہے، ہر وہ کام جو آداب کے خلاف ہے، اس کام سے بچنا ہے، لوگوں کو منع کرنا ہے، اس سے دور جانا ہے، چاہے وہ زنا ہو، چاہے زنا جیسی کوئی اور لعنت۔ دوسرے نمبر پر والمنکر، ہر وہ کام جسے شریعت نے منع کر دیا، وہ کام منکر ہے، اس سے بچنا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن جب شریعت منع کر رہی ہے تو ہمیں اس فائدے کو نہیں دیکھنا، اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ مثال کے طور پر سود کا کام، آدمی کو لگتا ہے ہم نے 1 لاکھ روپے دیے، ایک مہینے کے اندر 1,10,000 روپے ہو گئے، دوسرے مہینے کے اندر اور زیادہ بڑھ گئے، 1 سال گزرا تو کتنے پیسے ہو گئے ہمارے، بظاہر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن شریعت کے خلاف ہے۔ انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے ہمدردی، محبت، ایثار، غمخواری کا مادہ ہونا چاہیے۔ جب سود لیا جاتا ہے، جس ماحول میں سود بننے لگتا ہے، وہ ماحول انسانیت کا ماحول نہیں رہتا، ہمدردی کا مادہ نہیں رہتا، وہ سماج ختم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے اسلام نے سود کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ فائدہ نہیں بلکہ یہ نقصان۔ اور تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمائی وہ ہے والبغی، اور ہر ظلم سے، کوئی ظلم کسی بھی طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ سماج میں جب ظلم آنے لگتا ہے تو سماج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کوئی حکومت اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اللہ کو نہ ماننے کے ساتھ زندہ رہنا چاہے تو زندہ رہ سکتی۔ ہم دیکھیں پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں جو کسی معبود کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا اپنے آپ بن گئی، کمیونسٹوں کی بہت ساری حکومتیں ہیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ کوئی حکومت اللہ کا انکار کر کے، اللہ کو چھوڑ کر زندہ رہنا چاہے تو زندہ رہ سکتی ہے، لیکن اگر ظلم کر کے زندہ رہنا چاہے تو ظلم کر کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر ظلم کسی سماج میں آ جاتا ہے تو وہ ایک گھن کی طرح ہے، اور گھن اس کو برباد اور ویران کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات میں قرآن کریم کی ظلم کی زیادتی کو بیان کیا، اور اللہ کے رسول نے ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے، اور نمبر 3 اگر کسی کو ہماری ضرورت ہے، ہم اس کے کام آ سکتے ہیں تو اس کی ضرورت میں کام آنا ہے۔
اور 3 چیز ایسی بتائی اس آیت کے اندر جن سے بچنا ہے۔ نمبر 1، ہر وہ کام جسے بے حیائی کا اور غلط کام قرار دیا گیا ہے، اور نمبر 2 وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور تیسری بات چل رہی تھی کہ ہر طرح کے ظلم سے بچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ظلم سے بچنا، ظلم سے دور رہنا، اس لیے کہ ظلم قیامت کے موقع پر اندھیریوں کا سبب ہوگا۔ جب انسان کو روشنی کی ضرورت ہوگی تو وہ روشنی سے محروم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور باقاعدہ مدینے سے باہر تک ان کو اونٹ پر بٹھا دیا، اونٹ کی لگام پکڑ لی، آگے آگے چل رہے ہیں اونٹ کے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ ان میں آخری نصیحت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو فرمائی تھی، ان میں سے یہ تھی کہ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی، اس کی بددعا سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتی۔ تو یہ باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کرنے کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور جو منع کیا گیا، جن سے رکنے کے لیے کہا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سے رکنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی، اس حدیث میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، اسی طرح سے انسانوں کے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، انسانوں کے دلوں میں بھی خرابی آ جاتی ہے، اور اس خرابی کو دور کرنے کا نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بتائی کہ 2 چیز کرو گے تو وہ دل میں جو خرابی پیدا ہو گئی وہ خرابی دور ہو جائے گی۔ نمبر 1، موت کو کثرت سے یاد کرنا، جب موت کو یاد کریں گے تو گناہوں سے بچیں گے، اور نمبر 2، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ابھی ہمارے بچے جو یہاں مدرسے میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کا قرآن کریم پورا ہوا، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں گے، اپنے بڑوں کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جو ان کے لیے وعدے اور بشارتیں دی ہیں، ان وعدوں اور بشارتوں کے مستحق بنے۔ بعض لوگوں نے سمجھاتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح سے بادشاہ یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی دیکھو بارڈروں کی حفاظت کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں۔ لیکن جس طرح سے بادشاہ وہ بارڈر پر جا کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ تو اپنے کیپٹل اور اپنی راجدھانی میں ہوتا ہے، اور بارڈر کے لیے باقاعدہ ایک فورس بنا دیتا ہے، اور اس فورس کو بہت ساری رعایتیں دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے حفاظ کرام اور علماء کی ایک جماعت تیار کر دی، جو جماعت اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے قرآن کریم کے الفاظ اور کس طرح سے قرآن کریم کے معانی محفوظ رہے، برابر یہی کام کرتی رہتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے بچے ہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کی ذمہ داری لی تھی اس کام کی ذمہ داری کے لیے یہ تیار ہوئے، اور اس کام کی ذمہ داری انشاءاللہ پوری زندگی اٹھاتے رہیں گے، تو دنیا کے بجائے آخرت میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے درجات عطا کرے گا، ان کے اہل تعلق کو بڑے درجات عطا کرے گا، جو ان کی مدد کرنے والے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانے والے ہیں، سہارا دینے والے ہیں، وہ سب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درجات کے مستحق بنے۔ بعض لوگوں نے
ویسے تو عربی کی کتابوں میں وہ ایک الگ واقعہ لکھا ہے، لیکن انگریزی کی کتابوں میں تھوڑا الگ انداز سے پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں لکھا بعض لوگوں نے کہ علاقہ تھا جہاں مختلف چھوٹے چھوٹے ٹاپو تھے اور ایک بڑا اسکول قائم کیا گیا تھا ایک ٹاپو پر، تو بہت سارے بچے اکٹھے ہو جاتے تھے اور کشتیوں میں بیٹھ کر جو ہے جایا کرتے تھے اسکول میں۔ ایک دن بچوں کو شرارت سوجھی اور جو کشتی چلانے والا ملا تھا اس سے مذاق کرنے لگے، اور کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہیں فزکس کا پتہ ہے؟ تو اس نے کہا بھئی میں تو فزکس نہیں جانتا۔ تو کہنے لگے کہ بھئی then you have wasted half of your life، اگر ایسا معاملہ ہے تو تم نے اپنی آدھی زندگی تو بیکار ہی کر دی۔ تھوڑی دور چلے تو دوسرے نے پوچھا اچھا میتھمیٹکس جانتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میتھمیٹکس کو بھی مجھے نہیں پتا۔ تو کہنے لگا اوہو then you have wasted half of your life، آدھی زندگی تم نے ویسے ہی ختم کر دی، تمہیں اس کا بھی نہیں پتا۔ تیسرے نے کیمسٹری کے بارے میں پوچھا، کوئی اور آگے چلا جیوگرافی پوچھنے لگا۔ ایسے ہی کرتے کرتے کافی دور نکل گئے اور سارے کے سارے یہی کہتے رہے یو ہیو ویسٹڈ ہاف آف یور لائف، اپنی زندگی کا آدھا حصہ تم نے ضائع کر دیا۔ اتفاق یہ تھا کہ موجیں لہریں مارنے لگی، اور جسے ہم سونامی کہتے ہیں، الگ الگ موقعوں پر اس کا الگ سا نام ہوتا ہے، تو اسی طرح کی سونامی کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو وہ پوچھنے لگا ملا کہ ذرا یہ تو بتاؤ تم میں سے کسی نے تیرنا بھی سیکھا؟ وہ کہنے لگے تیرنا تو نہیں سیکھا۔ تو کہنے لگا اوہو then you have wasted full of your life، پھر تو تم نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی۔ اور وہ تو کود کے گیا اور وہ کشتی ساری کی ساری ختم ہو۔ تو ایسے ہی دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ زمانے پہلے تک جب 500 کا اور 1000 کا نوٹ چل رہا تھا، ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن ایک 8 بجے آرڈر نکلا اور سارے کے سارے وہ نوٹ کاغذ کا ڈھیر بن گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ ایک وقت آئے گا ایسے ہی کہ جہاں پر انسانوں کے پاس روپیہ پیسہ نہیں آئے گا کام، وہاں کوئی چیز نہیں چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مفلس اسے سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ مفلس اور غریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس اور غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ اور پیسہ نہ ہو، بلکہ حقیقی مفلس، حقیقی غریب، حقیقی کنگال، حقیقی تلاش وہ شخص ہے جو آخرت میں آئے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ رکھا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہہ رکھا ہوگا، کسی پر ظلم کر رکھا ہوگا۔ وہ لوگ آئیں گے جو ضرورت مند ہیں، جو اس کے مظلوم تھے، اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، اور ایک وقت وہ آئے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہے گی اور حق مانگنے والے رہ جائیں گے، تو ان لوگوں کے گناہ لے کر اس کے اوپر لاد دیا جائے گا اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تو وہ وقت جہاں پر درہم و دینار نہیں چلے گا، وہاں چلے گا قرآن کریم کی تلاوت، ہمارا انصاف کرنا، ہمارا بھلائی کرنا، ہمارے دوسروں کے کام آنا، وہ چیزیں ضرورت ہیں، وہ چیزیں کرنے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر طرح کی ظلم اور زیادتی سے، ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے، اپنے آپ مظلوم بننے سے اور کسی پر ظلم کرنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔